ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ جماعت کے بعد اعلان کیا جا چکا ہے، آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں 25 دسمبر 2017 مطابق 6 ربیع الثانی 1439 ہجری بروز پیر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اور اسے آپ کے جانے پہچانے اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب مخاطب فرما رہے ہیں۔ حضرات، اس بات کی وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ صدقہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد دنیا نے ایک عظیم انقلاب دیکھا، ایک نہیں بلکہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب دیکھا، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین۔ انہوں نے جو آج کا عنوان دیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین۔ حضرات، آپ ہم سب جانتے ہیں، اگر بہت زیادہ تاریخی واقعات سے اگر آپ واقف بھی نہ ہوں، غزوے ہوئے، جنگیں ہوئی، غزوہ اور جنگ میں بعض حضرات فرق نہیں معلوم ہوا، غزوہ چھوٹے پیمانے پر اور جنگ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، تو یہ کئی اس دور میں ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد کا دور ہے۔ دنیا نے کئی انقلابات دیکھے ہیں آج تک، پہلے بھی دیکھے تھے، بعد میں بھی دیکھے ہیں، لیکن اس انقلاب کو عظیم ترین انقلاب کا عنوان دیا ہے ہمارے مخرر، اور وہ کیوں عظیم ترین انقلاب ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کچھ تو آپ واقف ہیں، اور باقی بعض ایسی باتیں ہوں گی جس سے آپ ناواقف ہوں گے کہ اس کو کیوں عظیم ترین انقلاب کہا گیا ہے۔ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے درمیان اس قسم کے اسکالرس موجود ہیں، ایسے اسکالرس موجود ہیں جن کی صلاحیتیں بہت دور دور تک مانی جاتی ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جب بھی یہاں آتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں کاغذات کا کٹا ہے، یعنی ہے یہ کہ اس کی تیاری میں جو مواد لایا گیا ہے اس کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں نائٹ آئل برن کرنا ہے، رات کا تیل جلانا، تو پتہ نہیں کتنی دیر راتوں میں وہ تیل جلا ہے جو جا کے وہ نچوڑ اس کا آیا ہے آپ کے سامنے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وہ خود عنوان ایسا ہے کہ اس میں اگر گھنٹوں بولنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اوقات کی تنگی کی وجہ سے محدود کر دینا پڑتا ہے۔ مغرب کی نماز، عصر اور مغرب میں وقت کم رہ گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے پرسوں کا جو خطاب ہے وہ ذرا محمد ضیاء الدین نیّر صاحب کا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر فخر عالم اعظمی جو سال 1.5 سال میں ایک دفعہ آتے ہیں لکھنؤ سے، اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ہمیں عنوان کیا ہے کہ پرنٹ میں ضیاء الدین صاحب کا نام چھپا ہے، لیکن انہوں نے عذرائے مہربانی ہم سے اتفاق کیا، اور یہ اعظمی صاحب چونکہ چلے جا رہے ہیں اس لیے 4 جمعے کے دن پرنٹ کے خلاف یہ نام آ جائے گا۔ پیام مشرق کی نمائندہ نظم جوئے آب کا تنقیدی مطالعہ، نظم کا عنوان ہے جوئے آب، تو لہذا میں اب زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مطالعے اور اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ عظیم ترین انقلاب کے بارے میں 40-45 منٹ میں کچھ عرض کرنا
سمندر میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مماثل ہیں، اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، جن کے بارے میں جتنا لکھا گیا، جتنا کہا گیا، دنیا کے کسی اور شخص کے بارے میں نہیں کیا گیا، اور خواہ وہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں ہو۔ اس عنوان کی ابتدا میں کلمہ طیبہ سے کروں گا، کیونکہ مسلمان اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہیں اور دل میں یقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس کلمے کی مخالفت کیوں ہوئی حضور کے زمانے سے اور آج تک ہو رہی ہے، آج زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ آج کا دور دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ حضور کے مکی دور کے مماثل ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ آخر اس کی مخالفت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بہت معمولی بات ہے، ہم کچھ زیادہ مانگتے نہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہے کوئی بجز اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی تلوار کی بات ہے، نہ کوئی بم پھینکنے کی بات ہے۔ ہم اتنے کہہ رہے ہیں بھائی ساری چیزیں نہیں ہیں، سب منفی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سب دھوکہ ہے، باقی تو اللہ کی ذات ہے، بس ہم اس کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ میں اس سے بعد میں آؤں گا، اس سے قبل میں چند آیات بہت مختصر تھی، جو یہ تو قرآن سارا توحید سے بھرا ہوا ہے، لیکن چند آیات میں سنانا چاہوں گا۔ سورہ اخلاص میں ترجمہ پڑھتا جاؤں گا۔ کہو اللہ یکتا، کہو اللہ یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ، اللہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجل ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، ان کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر ہی رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا، اس کے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تدبیر کر رہی ہے، وہ زبردست حکیم و دانا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کو امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نعمت عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ تکویر کی آخری آیت ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ 3 کی آخری آیت جو آپ دن رات پڑھتے ہیں، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں ایک آیت آئی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، ہم روز پڑھتے ہیں اور کبھی ایک بار بھی شاید اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ رب کے معنی کیا ہے؟ بدنصیبی سے ہم نے بھی اپنے دین کو ایک مذہب بنا لیا ہے۔ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی سورہ فتح کی آیت کہ وہ اللہ ہے جو اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے دینوں پہ غالب کر دے۔ اس کے معنی کہ اور بھی دین ہے، اور بھی ادیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے قرآن میں
اور بھی ادیان ہیں اور ہیں تو رب کے معنی ہیں 3 معنی: پالنے اور پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، دوسرے معنی فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم، اور تیسرے معنی ہیں مالک اور آقا۔ ہندوؤں میں کریٹر، سسٹینر، ڈسٹرائر، پیدا کرنے والا الگ ہے، نگہبانی کرنے والا، پرورش کرنے والا، سنبھالنے والا الگ ہے، اور خاتمہ کرنے والا الگ ہے۔ پہلے تو 3 تھے اور 3 سے جا کے اب 3000 کروڑ ہو گئے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی سب ایک خواب ہے، ایک جھوٹ ہے۔ اگر صرف باقی ہے تو الحی القیوم صرف اللہ کی ذات ہے، وہی رہنے والا ہے۔ دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ مساجد میں سنتے ہیں، بیٹھیے بھائی دین کی بات کریں، تو اگر میں پوچھوں بھائی سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، آگے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دین ہم کو دوسرے ادیان پر غالب کر دے۔ کئی مقامات پر دین، لفظ دین آیا ہے، دین کے معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہوئے مذہب اسلام دین ہے، بالکل دین ہے، لیکن دین ہے کیا چیز؟ دین وہ ایک ایسا نظام ہے جہاں پہ ایک حاکم اعلیٰ ہو اور ساری کائنات اس کی محکوم ہو اور اسی کا حکم چلے، ایک انصاف پر مبنی نظام۔ مسلمان کا مقصد صرف نماز روزہ پڑھنا نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کے مفہوم کو اتنا مختصر کر دیا کہ بات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ختم ہو گیا، عبادت ہو گئی۔ یہ عبادت نہیں، عبادات ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف اللہ کی بندگی کے لیے۔ ابھی حشر کی سورہ کی آخری آیت میں نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ پہاڑ ہو، پیڑ ہو، ندیاں ہو، سمندر ہو، انسان ہو، جانور ہو، پرند ہو، چرند ہو، جو بھی کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھے بھی تسبیح کرنے کے لیے کیوں صرف تسبیح کرنے کو پیدا کیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے لیے تو کائنات ساری تھی، ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے محدود کر دیا۔ بہت دیندار آدمی ہے صاحب، دیندار آدمی کیا صاحب کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، 30 روزے رکھتے ہیں، بہت دیندار ہیں، لیکن چار آنے کی چیز 40 روپے میں بیچتے ہیں۔ بہت دیندار آدمی، بہت نیک ہے صاحب۔ کیا نیکی ہے صاحب؟ 10واں حج ہے ان کا۔ یہ حج ایک فرض ہے، باقی سارے حج نفل ہیں۔ حضور کو تو موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر 12 سال حکومت کیے، کتنے حج کیے؟ مدینے سے مکہ جانا کوئی جو نزدیک نہیں تھی۔ میں اللہ مجھے معاف کرے، میں کہوں گا یہ ریاکاری ہے۔ پڑوس میں بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو 500 روپے بڑی مشکل سے دیتے ہیں اور 10واں حج کرتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ جو ناقص مطالعہ میرا ہے، جو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہوں، جو سیرت نبی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، جو صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں یہ تو میرا دین نہیں ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ 10واں حج یا 15واں حج، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ آپ دوسروں کی فکر کریں، اللہ آپ کی فکر کرے گا۔ ہم دوسروں کی فکر کی سوال ہی نہیں ہمارے۔ اپنا گھر، اپنا بنگلہ، اپنی کار، اپنی اولاد، آسمان مزے سے رہیں، امت کی بھال میں۔ اور رسول فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں امت کا درد نہیں ہے۔ آپ میں کچھ نہیں کر سکتے شام اور فلسطین کے بارے میں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں رو رو کے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مولانا ارشد مدنی کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کے پاس اگر آپ پاس 5000 نہیں بھیج سکتے، 5 روپے بھیج سکتے ہیں، تو وہ شخص کتنے بے گناہ نوجوانوں اور دوسروں کو سپریم کورٹ تک لڑکے لے آ رہا ہے، ایک پیسہ کسی سے لیتا نہیں ہے وہ شخص۔ میں ان سے مل چکا ہوں،
2 بار میری ملاقات ہو چکی ہے. میں گیا تھا مولانا کے پاس اسی سے کہ مولانا جو خدمت ہم کر سکتے ہیں بتائیے، میں میرے ساتھی کچھ کریں گے. مولانا عبد القیوم گجرات کے گرفتار ہوئے، پھانسی کی سزا ہو گئی تھی ان کو. سپریم کورٹ سے ان کو رہائی ملی. انہوں نے کتاب لکھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے. مسلمانوں کو کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے. مسلمان محلے میں آپ کے پاس کم ہے، اللہ کا احسان ہے. نارتھ انڈیا میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں تو مسلمان محلوں میں ہوٹلوں کی بھرمار ہوگی، کتابوں کی دکان نظر نہیں آئے. مسلمان شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے، بنگلوں میں کروڑوں کے بنگلے بنائیں گے، بہترین سے بہترین کار خریدیں گے، لیکن دین کی 25 روپے کی کتاب نہیں خریدیں گے. وہ قوم، ہم قوم نہیں، ہم امت ہیں. میں آ رہا ہوں سب جو سب سے کم پیسہ کتابوں پہ خرچ کرتی، بدنصیبی سے ہماری امت ہے. ہماری امت کتابوں پہ نہیں کرتی. لہذا جب آپ کے بچے MBA ہیں، انجینئر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کوالیفیکیشن ہیں، اور بے روزگار ہیں، ایگزام پاس کر لیتے ہیں، لیکن جب انٹرویو کو جاتے ہیں تو وہاں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب پارشیلٹی ہوئی ان کے ساتھ، جانبداری ہوئی. میں بھی مانتا ہوں ہوتی ہے، لیکن زیادہ نہیں. لیکن آپ جب جاتے ہیں تو ان کے پاس جنرل نالج نہیں ہوتی، ان کے پاس قابلیت نہیں ہوتی. ڈگری ضرور ہوتی ہے، ڈگری بہت ہوتی ہے، قابلیت نہیں ہوتی، اور ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم مطالعہ نہیں کرتے. جبکہ پہلی حدیث پہلی وہی آپ پاس آئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوچڑے سے، اور اس قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ علم جو وہ جانتا نہ تھا. حضور کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، خواہ وہ عورت ہو کہ مرد ہو. علم کہا، دینی علم نہیں کہا. جنگ بدر کے بعد جب لوگ گرفتار ہوئے تو وہاں پہ کئی شرائط تھے ان کو چھوڑنے کی. ان میں ایک شرط تھی کہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. اور مسلمان کو کافر تو دین تو نہیں سکھا سکتا تھا نا، تو کیا سکھانے کی ضرورت. لہذا ثابت ہوا کہ یہ چیز ضروری ہے. آپ قرآن پڑھ کے بم نہیں بنا سکتے، آپ کو ریسرچ کرنا پڑے. وہ بھی قرآن میں ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. سورہ انفال آیت نمبر 60، اپنے گھوڑے اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ تمہارا دبدبا رہے. سورہ سبا آیت نمبر 9 یا 10 یا 10 یا 11 مجھے اچھا یاد نہیں. ہم نے دعوت کے لیے لوہے کو نرم کیا اور اس کو حکم دیا کہ گرا بنا اور سوراخ مناسب رکھے. اس زمانے میں پرچوں کی جنگ ہوتی تھی تاکہ پرچہ اندر نہ جائے. سورہ حدید میں ہے آیت نمبر 25، ہم نے میزان یعنی انصاف اتارا اور ساتھ میں لوہا اتارا. لوہا مانے میٹل، جس میں فائدے بھی ہیں اور زور بھی ہے. فائدہ تو یہ کہ آپ نے یہ بنا لیا، کھڑکی بنا لی، کئی چیزیں بنا لی ہے. اور لیکن زور کیا ہے؟ زور تو ہتھیار ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہتھیار بنائیں اور آپ برج دبئی بناتے ہیں. اسرائیل 300 ایٹم بم بناتا ہے اور ہم جو ہے ان کے سامنے گھٹنے چھینکتے ہیں جا کے کہ صاحب سعودی عرب خاموش ہو جاتا ہے کہ بیت المقدس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہتا تو اردوغان کو کہنا پڑتا ہے. میں اپنے موضوع کی طرف چلے آؤں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کے معنی یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف ایک ہے، احکم الحاکمین علیہ السلام احکم الحاکمین. کیا وہ تمام حاکموں سے بڑا نہیں ہے؟ حاکم کا محکوم کا کیا کام ہوتا ہے کہ حاکم کی اطاعت کی جائے ہر معاملے میں. علامہ اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گھنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں بھی سنتا ہوں اقبال کے بارے میں جب کہتے صاحب نماز پڑھو، یہ سجدہ نماز پڑھ لیے تو درجے کی جھکنا نہیں پڑتا. میں معافی چاہتے عرض کرتا ہوں کہ نماز کا سجدہ نہیں تھا جو علامہ نے کہا کہ وہ سجدہ تھا جو زندگی کا سجدہ، کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک پل اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزرے. یہ وہ سجدہ ہے. اگر تم یہ سجدہ کرو تو ہزاروں جگہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. کسی افسر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، کسی پرائم منسٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، کسی دولت مند کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اللہ تمہاری مدد کرے، غیب سے مدد ہوگی. الحمدللہ آج بھی ہوگی. آج بھی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر آپ پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو اخوان المسلمین کی مثال سامنے ہے. مرسی الیکشن جیت کے آئے اور جیل میں ہیں کہ نہیں جھکیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے. سید قطب کو ناصر نے پھانسی دے دی، معلم فی طریق لکھنے پہ کہا میں نہیں جھکوں گا باطل کے سامنے. باطل سے دبنے والے ایسما نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مشن مٹانا نام و نشان ہمارا.
طالب نے کہا تھا ہم وحید ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئی اجزاء ایمان ہو گئی. آپ کہیے کہ جو ہے، اور مولانا محمد جوہر نے فرمایا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، لا الہ الا اللہ. اس سے قبل میں تھوڑی سی حضور کے بعثت کے حالات، دنیا کے حالات کی ضرورت. دنیا بھول چکی تھی کہ توحید بھی کوئی چیز ہے. عیسائیوں میں آخری حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے. آخری حضرت عیسیٰ نے توحید کا درس دیا، لیکن سینٹ پال آنے کے بعد اس نے تسلیث کا دے دیا کہ خدا، بیٹا اور روح قدس تین ہو گئے. یہودی بھی بھول چکے تھے توحید. ایسے حالت میں ساری دنیا شرک میں مبتلا تھی، اور ہندوستان تو شرک کا گہوارہ تھا. وید کی تعلیم ایکم برہمم نے ناستے کنچن، نہیں ہے کوئی نہیں ہے، ایک نہیں ہے کوئی نہیں ہے سوائے ایک کے. یہ بھول چکے تھے. یہاں تو شروع ابتدا 3 سے برہما شیو مہیش، اس کے بعد میں بڑھتے بڑھتے لگے 3000 کروڑ، گلی گلی میں خدا پیدا ہو گئے. ایسے وقت میں جب کہا کہ کچھ نہیں ہے، تو آخر اس میں لوگ کہا جا سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی حالت اگر آپ دیکھیں تو عربوں کی حالت تو انتہائی گری ہوئی تھی. جاہل قوم، بات بات پہ لڑتے، زنا معمولی چیز تھی، شراب معمولی چیز تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا. اور جو خراب حالت عرب کی تھی، کسی نے کیسے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر برائیوں کو دور کرنے کے لیے پہلا پیغام دیتے تو کئی لوگ ان کا ساتھ دیتے. اگر معاشی برابری کا مطالبہ کرتے تو کئی لوگ ساتھ دیتے. اگر بیٹیوں سے محبت کرنے کی دعوت دیتے تو کئی لوگ ساتھ دیتے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، پہلے کاٹ دیا. تو لوگ کیوں مخالف ہوئے؟ اس لیے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں رہتی، کسی پارلیمنٹ کا قانون نہیں چلتا، کسی اسمبلی کو حق نہیں پہنچتا قانون بنانے کا، کسی جو ہے امیر کو غریب کو دبانے کا حق نہیں پہنچاتا، کبھی مالی غلام کو تنگ نہیں کر سکتا. کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، سب برابر ہیں. تو سب سے بڑا انقلاب توحید کا انقلاب تھا. وہ انقلاب ایسا انقلاب آیا کہ آج تک الحمدللہ یہ انقلاب باقی ہے. 70 سال پہلے ایک انقلاب ہوتا تھا، 70-80 سال پہلے کمیونزم کا، کہ وہ اس انقلاب کو دبانے کے لیے، لیکن وہ دفن ہو گیا. یہ انقلاب الحمدللہ باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. توحید ان الشرک لظلم عظیم. قارون اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. توحید کسی کو منظور نہیں کیا، آج بھی منظور نہیں ہے. آج بھی منظور نہیں ہے کہ قرآن کا حکم نافذ ہو یا اللہ کا حکم نافذ ہو. آج بھی ہے کہ پارلیمنٹ کا حکم چلے گا، پرائم منسٹر صاحب کا حکم چلے گا. میں نے کہہ دیا نوٹ بندی تو نوٹ بندی ہوگی، غریب تڑپ تڑپ کے مر جائے لائنوں میں، لیکن میں نے کہہ دیا لہذا چلے گا ایسا. آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے صحیح معنوں میں آپ کھڑے رہ جائیں گے، آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اس میں جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ہماری اولین دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے، کسی کا اقتدار نہیں ہے، کوئی فرما روا نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بہتر ہو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. دولت کی وجہ سے تم بہتر نہیں ہو، بادشاہ کی وجہ سے تم بہتر نہیں ہو، وزیر ہونے کے ناطے تم بہتر نہیں ہو، ممبر پارلیمنٹ ہونے کے ناطے تم بہتر نہیں ہو. بہتر تو تمہارے گھر کا چپراسی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ہم سے بہتر ہے. لیکن بدنصیبی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہماری دعوتوں میں کوئی شرابی منسٹر آ جاتا، ہم سب چھوڑ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور بیچارہ ایک نیک آدمی کونے میں بیٹھا رہ جاتا ہے. دنیا ناشنا تھی توحید سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی میں گزار دیے. اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ نے دوسری غلطیوں، دوسری کمزوریوں، دوسرے گناہوں کو مٹایا نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ جب آپ مان لیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو جب شراب بند ہونے کا حکم آتا تو کھڑے کے کھڑے
پھینک دیے جاتے ہیں. جب سود لینے کے بارے میں آ جاتا تو لوگ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خاندان کا سود پہلے معاف کر دیتے ہیں, اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سود سے, اور آج دنیا کی سب سے بڑی معاشی مصیبت سود ہے. آج ملک کے ملک رہن رکھے ہوئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس, امریکہ کے پاس. آج غریب کبھی اپنی غربت سے باہر نکل نہیں آتا کیونکہ سود کی لعنت میں مبتلا ہے. گاؤں میں جائیے تو کسان بنیے کا محتاج ہے اور صرف زندگی بھر سود ادا کرتا رہتا ہے. دنیا میں 3 انقلاب آئے. اگر میں دوبارہ آ جاؤں کہ اگر لا الہ کے معنی اگر اسلام کی تعریف کرنے کو کہا جائے ایک جملے میں, تو میں کہوں گا ٹیکنگ آؤٹ اے پرسن فرام آل بانڈیجز اینڈ گیو ہم ہر ان دا بانڈیج آف اللہ. ساری غلامیوں سے نجات دلا کے ایک اللہ کی غلامی میں داخل ہو جانے کا نام اسلام ہے. اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں ٹوٹل سرنڈر ٹو یور کریٹر, مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب اپنے آقا کے سامنے جھک جانا, مکمل طور پر ہر لحاظ سے جو حکم ہوا اس کو ماننے کا جو ہے. انسان ہے, حضور کا ارشاد ہے ہر انسان خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لے. انسان ہونے کے لیے کمزوریاں ہیں, انسانی کمزوریاں ہیں, وہ تو صحابہ کے دور میں بھی رہی ہیں, وہ تو ہمیشہ رہیں گی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ ہے. کوئی انسان, جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی, کہا ہاں میں بھی. ہر انسان چنانچہ قرآن جو پڑھتے ان کو دیکھ لیجیے, پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے. نوح علیہ السلام بیٹا ڈوب رہا, کہا یا اللہ میرا بیٹا, قرآن میں آیا تو خبردار تو اس کو اپنا بیٹا کہا تو تیرا شمار ظالموں میں کر دوں گا. یونس علیہ السلام حکم آنے سے پہلے نکل کے چلے گئے ہجرت کے لیے, تو کشتی بھنور میں پھنس گئی, برا نکالا گیا, کہا کہ یہ ایک بھاگا ہوا غلام ہے اس کو پھینک دو سمندر میں مچھلی گئے کہ حکم آ کے اس کو نقصان نہیں پہنچائے. خود صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جو ایک بیوی کے پاس زیادہ رہ گئے تھے تو دوسری 2 بیویوں نے آپس میں, انسان تو تھے نا, کہا کہ بھئی ہم شہد کی برائی کریں گے کیونکہ شہد آ گیا تھا, آپ کو شہد بڑا مرغوب تھا. برائی کرنے تو آپ کو بڑا غصہ آیا لیکن آپ کے غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن میں آیا تھا کہ آپ حلال چیز کو حرام کرنے والے کون ہیں. ابھی میں نے ایک بات کی کہ اللہ جتنا علم جس کو دیتا اتنا ہی جانتا ہے. حضور کے پاس آ کے لوگ کہتے تھے کہ پچھلے انبیاء نے کئی معجزے پیش کیے, آپ کا تو کوئی بڑا معجزہ ہی نہیں ہے, آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں. تو آیت اتری, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو سیڑھی لگا کر آسمان پہ چلے جائیے, اسمان کھول کے زمین میں جائیے, جا کے معجزہ جائیے, ہم کو نہیں دکھائیں گے. بادس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, حضور کو بھی جو علم تھا وہ بھی اللہ کی دین تھی, اور وہ بھی اتنا تھا جتنا اللہ نے دیا. ساری کائنات میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم حضور کو تھا, لیکن مکمل علم رکھنے والی ذات تو صرف اور صرف خدا کی ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا آتا ہے اسلام کی 3 بنیادی چیزیں, توحید, رسالت, آخرت. رسالت کو تو جانتے نہیں تھے, صرف وہی لوگ یہود اور نصارہ جانتے تھے, لیکن ان کے پاس بھی بہت, یہودیوں نے جو کیا وہ آپ تو جانتے ہیں, حضرت یحییٰ کا قتل کر دیا, پیغمبروں کو آروں سے ٹھیکا, خود اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا کہ پوچھئے مت. یہ بھول چکے تھے عیسائی, کہا کہ بھئی خدا کا بیٹا ہے, اور یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کے دنیا میں کوئی رسالت جانیا. تو اوتار کا عقیدہ تھا کہ صاحب بھگوان اللہ کی شکل میں آ کے کچھ کرتے ہیں, اور مثال پہ طور پہ کوئی چیز خرابی ہے اس کو مٹانے کے لیے بھگوان خود اتر کے آتے ہیں اوتار کی شکل میں. وہ ہر ایک دوسرے کا اوتار رہا ہے یہاں پہ. اور سال جانتے نہیں تھے. میرا ایک چھوٹا سوال ہے, اگر آپ کا ٹی وی خراب ہو جائے تو آپ ٹی وی نہیں بن جاتے, آپ خود ٹی وی بن جاتے ہیں. آپ ٹی وی کے بارے میں آپ جانتے ہیں, آپ ٹی وی میکینک کو لا کے برابر کرنا کہ وہ ٹی وی نہیں بن جاتا. دوسری بات یہ ہے, کیا اللہ زمین پہ آ کے کوئی چیز کرے اور ہم سے مطالبہ کرے کہ آپ یہ کرو, ہم کر سکتے؟ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ہم کر سکتے ہیں.
تو لہذا انسانوں میں سے اٹھانا ہے. سورہ یاسین میں اعتراض ہوتا تھا یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، تجارت کرتا ہے، کیسا. لہذا انسانوں میں سے اٹھانا تھا کہ دیکھو بھائی جو انسان یہ کر سکتا تم بھی کر سکتے ہو. تیسرا عقیدہ ہمارا آخرت کا تھا. آخرت کے 3 بڑے عقیدے ہیں دنیا میں. ایک عقیدہ تو عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ آ کے کفارہ ادا کر کے چلے گئے، اب آپ جو چاہے گناہ کر لو، افغانستان برباد کر دو، عراق کو تہس نہس کر دو، شام کی حالت خراب کر دو، نہتوں کو مار ڈالو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی جانیں لے لو، لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، آپ جنت میں چلے جائیں گے. دوسرا عقیدہ ہمارے ملک کا ہے کہ آپ کو سزا ملے گی تو آپ خود اگر اچھے کام کیے تو آپ اچھی حالت میں دوبارہ جنم ہوگا، برے کام کیے تو برے، کبھی کتا بن جائیں گے، قوائب بن جائیں گے، آپ پودا بن جائیں گے. تو ایک چیز ہے صاحب، اگر فرض کیجئے کہ کسی کی ماں پودا بن جائے اور اس کی اولاد بکری بن جائے تو اولاد ماں کو کھا لے گی. یا یہ کہ کوئی اگر بدذات عورت ہے اس کو طوائف دوبارہ بنا، دوسرے جنم میں طواف بنا دیا جائے، اس کا بیٹا بھی بدماش تھا تو اس کو پھر بدماش بنا دیا جائے اور بیٹا ماں کے پاس جائے. چلیے میں مان لیا اس کو سزا مل گئی، لیکن انصاف کہاں ملا؟ انصاف ملا؟ اس دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ قرآن میں ہے انصاف کی بات کرو، خواہ وہ تمہارے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، امیروں کے خلاف کیوں نہ پڑے، انصاف کی بات کرو. دوسری جگہ کہ کسی کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ بن جاؤ کہ انصاف کا دامن چھوڑ دو. آج دنیا کی اکثر و بیشتر پرابلم جو ہیں صرف اس وجہ سے ہو رہی کہ انصاف نہیں ہے. آپ کمیونسٹ ایریا میں چل جائے، ماویسٹ میں ہوا ہوں، کوراپوٹ ہوا ہوں، وہاں گاؤں میں جا کے جو پولیس اور بربریت کا مذاق کرتی ہے وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اگر کسی ماں کو، کسی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اٹھا لیا جائے یا اس کی آنکھوں کے سامنے ریپ کیا جائے جیسا کہ کشمیر میں ہوتا ہے یا ماویسٹ ایریا میں ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ انصاف کہاں مل رہا ہے؟ ایک افسر ہے صبح سے شام تک اپنے چپراسی کو، اپنے ماتحت کو تنگ کر دیتا بلا وجہ، وہ بیچارہ مجبور ہے، کوئی انصاف ملے گا؟ لہذا ارشاد ہوا کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. لہذا مالک یوم الدین، دین انصاف کے دن کا مالک ہے، ہر ایک کو انصاف ملے گا. ہمارے نگاہوں سے، ہماری عقل سے یہ چیز بند ہو گئی، ہم بھول گئے ہیں. ہم اپنی اولاد میں بھی انصاف نہیں کرتے، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں. بعض مقامات پہ تو ایسی بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک ہی بھائی ساری جائیداد ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں، 200 کا ہاتھ مارتے ہیں. اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، انصاف کہاں ہوگا؟ تو تینوں ہمارے جو اسلام کی چیزیں ہیں، ہماری ہر چیز الحمدللہ عقلی ہے، لاجیکل ہے. کس کو ہر شخص اگر سنجیدگی سے لے اور بغیر پریجوڈس کے اگر اس کو غور کرے تو اس کو اسلام قبول کرنا ضروری ہے. لیکن یہ ضد ہے. ابو جہل نے کبھی نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جھوٹے ہیں. کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن آپ کہنے کہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو، ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے. باپ دادا میرے جا کے قبر پہ سر رکھتے تھے، وہ بیوقوف تھوڑی تھے، تو میں بھی رکھتا ہوں. میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے باپ دادا کرتے تھے. اگر میرے باپ شراب پیتے رہے تو میں بھی شراب پینے لگ جاؤں. باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. آج بھی یہی حال ہے کہ بھارت ہی سب سے عظیم ترین جگہ ہے. یہاں جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے، باقی سب جو ہے غلط ہیں. صرف ہندوتو والوں کو ہی حق ہے ہر چیز کا، باقی کسی کو حق نہیں ہے. اس ملک میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے. دنیا میں 3 انقلاب آئے ہیں بڑے. ایک سرکار دو عالم کا انقلاب، ایک فرینچ ریولوشن، ایک کمیونسٹ ریولوشن. فرانس کا ریولوشن انڈسٹریل ریولوشن تھا.
غریبی دور کرے، انڈسٹری پھیلائیں، سب کو جاب ملے. کمیونسٹ ریولیوشن روٹی کا ریولیوشن تھا، اور یہ کہ سب کو، کسی کو بھی اپنی جائیداد رکھنے کا حق نہیں ہے، سب گورنمنٹ کے پاس رہے گا، وہی کنٹرول کرے گی. لیکن یہ دونوں ریولیوشن جو آئے وہ ناکام ہو گئے. میں نہیں کہتا کہ کمیونزم مٹ گیا، سوشلزم مٹ گیا، نہیں، ابھی بھی وہ باقی تو رہے گا، ہر چیز باقی رہے، باطل رہے گا باقی، قیامت تک باطل باقی رہے گا، کیونکہ شیطان موجود ہے نا. جب شیطان موجود ہے تو باطل رہے گا ہی رہے گا، برائیاں تو رہیں گی، یہ ختم تو نہیں ہوں گی. لیکن سرکار دو عالم کا جو انقلاب تھا، 23 سال کی قلیل مدت میں سارے ریولیوشن جتنے میں ہزاروں آدمیوں کا خون ہوا، جنگ مسلط کی گئی سرکار کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ مت بولو، مجبوراً جنگ کے لیے آنا پڑا. ساری جنگیں آپ کے دور میں جتنی ہوئی، کتنے لوگ مرے؟ چند سو. اور وہ انقلاب برپا ہوا جس کے بارے میں فرانس کا فلسفی لامارٹن کہتا ہے، if greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the criteria to judge a person, who else can be greater than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی، وسائل زیرو ہے ہی نہیں، وسائل کچھ بھی، مقصد بہت بلند ہے. ساری دنیا میں توحید قائم کرنا ہے، ساری دنیا میں اللہ کا حکم قائم کرنا ہے، ساری دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے، حکومت الہیہ قائم کرنا ہے. اتنا بڑا مقصد ہے، ساری دنیا سے ٹکر لینا ہے، اور وسائل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اسٹانڈنگ ریزلٹس، نتائج، وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی گئی گزری حالت میں بھی لوگ اسلام کی طرف آئے چلے جا رہے ہیں. آج ہر شخص ماننے پہ مجبور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انقلاب کسی نے نہیں لایا. تو کہتا ہے لامارٹن کہ اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کو ناپنے کا پیمانہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں کر سکا یہ بات. گاندھی جی نے کتاب پڑھی سیرت، تو پڑھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں قطعی نہیں مان سکتا کہ اسلام دربار سے دور سے پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے اپنے رسول کی سادگی سے، ان کی ایمانداری سے، ان کے اپنے لوگوں سے محبت سے، ان کی خدمت گزاری سے یہ اسلام پھیلا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب میں دوسری جلد ختم کیا تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش مجھے پڑھنے کو اور ملتا. وہ کہ جرمن شاعر کہتا کہ میرا دل کرتا کہ شب قدر کو میں جشن مناؤں، کہ شب قدر میں قرآن اترا، قرآن جیسی کتاب ہوئی، اور بدنصیبی کیونکہ ہم کو وراثت میں مل گئی، اس کا کوئی بہت بڑا احترام ہے، سر پہ رکھ لیں، شادی میں دے دیں، جلدان میں کر دیں، بہت بڑا جھوم کے سورہ یاسین پڑھے. میں نہیں کہتا کہ سورہ یاسین میں صرف ثواب نہیں ملتا، غلط نہیں سمجھنا مجھے، الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب ملتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے، تفسیر سے پڑھیں گے، ثواب ضرور ملے، آپ کی نیکیوں میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی، لیکن اس دنیا میں فائدہ نہیں ملے. اور قرآن کے بغیر آپ صحیح ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مشکات کی حدیث سنا رہا ہوں رسول کی، کہ اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو گمراہی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہو. رسول نے بھی تو عرب کی کایا پلٹ دی. وہ عرب جو اپنی عورت کو دوسرے کے بعد بولتے تھے کہ بڑے آدمی کا نطفہ لے کے آؤ، وہ عرب جن کے اندر اٹھنا بیٹھنا شراب تھی، وہ عورت اب اس قوم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کی قیادت کر سکے تو اس کو ہٹا دیا. سلجوق لے آئے، نور الدین زنگی لے آئے، صلاح الدین ایوب لے آئے، آخر میں سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر لے آئے، جس کو مصطفیٰ کمال پاشا نے 1903-1924 میں خلافت ختم کر دی. جو خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی تھی، مصطفیٰ کمال نے 1923-24 میں کی. مولانا محمد علی نے خلافت تحریک شروع کی ہندوستان میں، ان کو دیا حکومت 300-400 سال. لیکن اس دور میں علم رک گیا. جو علم شروع ہوا تھا حضور کے دور سے بنو عباس کے دور تک کافی پھلا پھولا،
دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے کیمیا داں، بڑے بڑے ریاضی کے ماہر، تاریخ کے ماہر، جغرافیہ کے ماہر فلکیات مسلمانوں نے دیے. ہم پڑھتے رہے، ہم بچپن میں پڑھے کتاب رائٹ بردرز نے 1800-1900 کچھ میں ہوائی جہاز بنایا. لیکن آپ پڑھیں گے تو 12ویں صدی عیسوی میں اسپین کے ایک سائنسدان تھے عباس ابن فرناس، جن کے زمانے میں تو زمین تھی. انہوں نے مصنوعی آسمان بنایا، مصنوعی چاند ستارے بنائے اور ہوائی جہاز بنایا جو کچھ دور اڑا اور گر گیا. اور وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے پتھر سے شیشہ بنایا. ابن رشد کو انہوں نے کر دیا فراس. انہوں نے ہر سائنسدان کو اپنا لیا. غزالی آج یورپ میں پڑھائے جاتے، غزالی مسلمان نہیں جانتے کون ہے. جب ہندو فلسفہ، یونانی فلسفہ مسلمانوں میں گھس آیا تو اس وقت غزالی نے اسلامی فلسفہ پیدا کیا. غزالی سے جب ذکر آیا تو ایک بات کہتا چلوں کہ امام غزالی نے فرمایا کہ عوام گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حکمراں گمراہ ہو جاتے ہیں، حکمراں گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ علماء گمراہ ہو جاتے ہیں، علماء گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو مال کی محبت گھیر لیتی ہے. آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے امام ہیں، بڑے بڑے کوٹھیاں ہیں. وہ انقلاب تھا کہ وہ غلام جس کو تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، وہ کہتا کہ مت بول کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتا تھا احد. جب مدینہ میں حکومت قائم ہو جاتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا امیر المومنین عمر بن خطاب، جس سے ساری حکومت کانپتی تھی، جب بلال آتے تو کھڑے رہ جاتے تھے، آ گیا میرا سردار. انقلاب پہ ہی لا سکتے آپ. جو بیٹیوں کو چھوٹی خودداری میں دفن کر دیتے وہ بیٹیوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے، کیونکہ رسول بھی بیٹیوں سے محبت کرتا تھا. لے آئے. لیکن آج ہمارے پاس بھی ہے. میں خود جانتا ہوں، میں سنی بات نہیں بول رہا ہوں. جج صاحب کے بیٹے پروفیسر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اس لیے کہ بیٹیاں پیدا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. ایک غزوے میں حکم ہوا کہ غزوہ ہے، سامان لائیے. ہر آدمی سامان لے آیا، ڈھیروں مال آ گیا. ایک صحابی کونے میں چھپے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں آ رہے ہیں. پوچھا تم کیا لے آئے؟ شرماتے ہوئے سامنے آئے. یا رسول اللہ، دن بھر محنت کرنے کے بعد یہ چند کھجور ملے ہیں، یہ لایا اور کچھ بھی نہیں ہے. شرما رہے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں دے سکا. آپ نے پورے مال پہ کھجور پھیلا دیے، کہا کہ یہ سب سے بڑی تیری مدد ہے ہمارے لیے. یہ انقلاب ہے. جہاں ایک آدمی کھڑے ہو کے آج مودی کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے، فوری لگ جاتا، لالو یادو کی طرح CBI پیچھے پڑ جاتی. امیر المومنین کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ایک شخص کھڑے ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ عمر، مال غنیمت سے ایک چادر ملی تھی، تم اتنے لمبے، تمہاری ایک چادر میں تمہارا کرتا نہیں سیا جا سکتا. پہلے بتاؤ تم نے کرتا کہاں سے سلوایا، تم تو اتنا لمبا کرتا کیسے آیا؟ اس کے بعد خطبہ دینا، اس سے پہلے خطبہ نہیں دے سکتے. کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ جواب دے. حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے جاتے ہیں، کہا کہ میں نے بھی اپنی چادر اپنے باپ کو دی. وہ انقلاب لایا کہ مدینے سے بیت المقدس جاتے ہیں، کیا شہر کی چابی لینے کے لیے غلام ساتھ میں ہیں. طے ہوتا کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا، ایک منزل تو بیٹھے گا. جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آتا تو غلام کی باری آتی. غلام کہتا ہے میرے مومنین آپ ہمارے امیر ہیں، آپ بیٹھیے، میں نہیں بیٹھوں گا. کہا جاتا ہے کہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. دنیا دیکھتی ہے، حیران ہے، آسمان پریشان ہے کہ امیر المومنین نکیل پکڑا ہوا، غلام اٹھ پہ بیٹھا ہوا. انقلاب ہے. یہ کس مساوات کی بات کرتے ہو، کس مزدور کی روزی کی بات کرتے ہو؟ حضور کے ارشاد ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی دے دو. ہم کیا کرتے صاحب 8 دن کے بعد لینا اپنی اجرت. انقلاب ہے یہ. اس انقلاب کا کوئی مقابلہ ہو سکتا؟ دوسروں کو کیا بولے، ہم نے خود اس انقلاب کو کبھی سمجھا نہیں. آپ 5 کبھی نماز کو نہیں اٹھتے لیکن چھٹاؤ اس میں ضرور جائیں گے.
जुलूस निकलेगा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दीनदार रहनुमा और बड़े बड़े सियासी लीडर जुलूस की क़ियादत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अबू बकर से लेके आज से 30 साल पहले तक किसी को मालूम नहीं था कि रसूल का जुलूस निकाला जाए? किसी को पता नहीं था कि खाने काबा और मस्जिद हुजूर के रोजे के मॉडल बना जाए, उसके तरफ घुमा जाए? आपके शहर में हुआ, मैंने टीवी में देखा, आज नहीं 2 साल पहले की बात है। माअज़ल्लाह, इससे बड़ा शिर्क क्या होता? और आप अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। आपके रसूल को जुलूस की जरूरत है? उसकी जिसकी तारीफ अल्लाह कर रहा है, और रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। किसी का जिक्र नहीं है दुनिया में आज। सुबह की पौ पड़ने से पहले अज़ान होती है जापान के जजीरे में, हर 2 मिनट के बाद अज़ान होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज पता होती जाती है, और हर अज़ान में नाम होता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब अमेरिका में फजर होती है तो जापान में इशा, 24 घंटे एक ही नाम चल रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। न राम का है, न किशन का है, न मूसा का है, न ईसा का है, न बुद्ध का है, न नूह का है। अगर किसी का नाम चला हुआ है तो वो रफ़अना लका ज़िक्रक, और उसको जुलूस की जरूरत है। आप जाते हैं जुलूस में शरीक होने के लिए, असर का वक्त निकल जाए तो जुलूस चले जा रहा है। आज जुलूस में नाच भी होने लगे। आप शबे बारात आती तो आप टोपियां पहन के 3-3, 4-4 सड़कों पे घूमे निकल चले जाते, कनाट पे चीखे मारते हुए। क्यों? आपने कुरान छोड़ा, आपने रसूल को छोड़ा। सूरह यासीन में या हसरत अला लिबाद मा याती में रसूलुल्लाह का नुबस्ताज़िऊन, अफसोस बंदों के हाल पे, कोई रसूल ऐसा नहीं है जिसका मजाक नहीं उड़ा गया। मुझे माफ करे अल्लाह, मेरे मुंह में खाक। आज मुसलमान अपने रसूल का अपने अमल से मजाक उड़ाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अंधेरा होते ही अपने को घर वालों को लेके बंद हो जाओ घर में, कि बलाओं का नुज़ुल होता है। आज 12-1 बजे रात को मुसलमान बिरयानी और नहारी खाता है। हुजूर ने फरमाया कि तुम मुझे 2 चीजों की ज़मानत दो, कि जुबान की और तुम्हारी शर्मा की, कि ऐसे गलत काम नहीं लोगे, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत देता हूं। मुसलमान मोहल्लों में चल जाइए, इतने बच्चे मां बहन करते नजर आएंगे। कितनी हदीसें बताओ मैं आपको, जो आप जुबान से तो बोलते हैं लेकिन खिलाफ आपका अमल उसके खिलाफ है। हमको पैदा किया गया सिर्फ इसी इनखिलाफ को बढ़ाने के लिए। माइकल हार्ट, बड़ा मौजूद अमेरिका का, किताब लिखी 100, दुनिया की 100 अजीम शख्सियतें जिन्होंने तारीख इंसानियत पर सबसे गहरा असर छोड़ा। लिखता है कि आई एम क्रिश्चियन, आई एम नॉट ए मुस्लिम, आई डोंट बिलीव मोहम्मद टू बी ए प्रॉफिट, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट नहीं मानता। लेकिन यह है कि जब मैं तज्जिया करता हूं, जब मुतालिया करता हूं, तो मैं देखता हूं कि रिलीजियस फ्रंट और सेक्युलर फ्रंट पे, दीन के मामले में और दुनिया के मामले में, अगर किसी शख्स ने सारी इंसानियत पर सबसे गहरी छाप छोड़ी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे कुछ साथी उनको नंबर 1 देने से मुखालिफत भी कर सकते हैं, कुछ को बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि पहला नंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि इतना बड़ा असर किसी और शख्स ने नहीं छोड़ा। उसमें कार्ल मार्क्स भी हैं, उसमें हज़रत उमर भी हैं, उसमें ईसा भी हैं, कहीं किसी कुछ नंबर दिया, किसी कुछ, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा असर किसी छोड़ा तो रसूलुल्लाह है। आपको रसूल को जुलूस की जरूरत है? मुझे वोट लेना नहीं है, और वोट भी अगर लेना रहेगा तो इंशाअल्लाह इस तरह की हरकत हो तो वोट नहीं लूंगा मैं। किधर ले जा रहे हो तुम उम्मत को? कुरान में आया कि रसूल कह दीजिए कि अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इताअत करो। रसूल की इताअत, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। हम ये हिदायत कर रहे हैं, सड़कों पे चीखे मारते जा रहे हैं आप, शब बारात में होटलों में बैठे हुए हैं आप। अगर कोई मौलाना अगर मुझे शब बारात के बारे में एक आयत कुरान में बता दे तो मैं उनके पैर धो के पी लूंगा। शब कदर के बारे में, शब बारात के बारे में, शब कदर में सूरह कदर में है, सूरह दुखान की पहली आयत है। शब मेराज के बारे में, शब बारात के बारे में कुरान में आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। एक ज़ईफ हदीस है कि हुजूर जिंदगी में उठ के एक बार कब्रिस्तान गए, आपके पीछे बीवी चलेंगे कि देखने कहाँ जा रहे हैं, आपने किसी और से नहीं कहा, जिंदगी में एक ही बार गए कब्रिस्तान को। अगर आप सुन्नत के इतने मानने वाले तो एक भी बार जाए तो अदा हो जाती है। रातों में रात भर होटलों में बैठना ये इबादत है, ये हमको दर्स मिला है। हमारी बदनसीबी ये है कि आज
آج میرا اپنا خاندان بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں. ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین اسکول میں بھیجتے ہیں، پھر 4,000 کا ٹیوشن رکھنے والا رکھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے مولوی جب بلائے جاتے تو وہ کہتے ہیں صاحب 50 روپے لے لو. 50 روپے کے اسٹینڈرڈ کا مولوی ملے گا. پھر مسجدوں میں جب امام رکھتے تو کہتے صاحب امام صاحب 2,000 روپے پہ آ جاؤ، تو 2,000 کے اسٹینڈرڈ پہ ملے گا. اور گرنتھی جب رکھا جاتا ہے سکھوں میں، یا پنڈت کا پجاری رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس بہترین کار ہوتی ہے. ہم امت والے اتنا جمع نہیں کر سکتے کہ اپنے محلے کے امام کو اچھی تنخواہ دیں، اچھا امام رکھیں جو دین کی اچھی تعلیم دے. بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے بعض محلے تو ایسے ہیں جہاں پہ اگر مسجد کی پراپرٹی سب سے زیادہ ہے تو گنڈا اس محلے کا اس کا صدر ہے. جس کی پراپرٹی زیادہ وہاں جھگڑے ہوں گے، میں سیکریٹری بنوں. میں یہاں ایئر فورس بیگم پیٹ میں تھا، میرے پاس لوگ آئے صاحب باہر مسجد تھی، اس کے پلیز پریمر پر ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے جو چاہے خدمت لے لو، لیکن مسجد کا عہدہ میں نہیں دوں گا. جو چاہے خدمت لے لو، آپ جھاڑو دو بولو میں جھاڑو دوں، لیکن میں عہدہ نہیں دوں گا. اور ایک انقلاب زکوٰۃ کا نظام دنیا میں کسی اور قوم کے پاس ہے. اگر زکوٰۃ اور عشر ادا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں کوئی غریب نہ رہے. ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ تو فرض ہے، دینا ہے. اس کے علاوہ کہا کیا؟ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ. زکوٰۃ کے علاوہ تم دو. پوچھا قرآن میں ہے کہ رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے رسول آپ کی ضرورت سے، تمہاری ضرورت سے جو بھی زیادہ ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. عیسیٰ کہتے ہیں کہ زمین پہ مال جمع مت کرو، لٹ جائے گا، خرچ ہو جائے گا. مال آسمان پہ جمع کرو، وہاں جمع رہے گا. چل کے دیکھیے ادھر ہمایوں نگر، نانا نگر سے آگے چلیے، مسلمان بڑی بڑی بستیاں بس گئی ہیں. ایک ایک بنگلہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا ہے. 4 منزلیں بنگلے ہیں، لفٹ لگی ہوئی ہے. زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے تو اللہ میاں پہ بہت بڑا احسان کیا تھا، اب زکوٰۃ نکال دی اس نے. زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. 4 منزلہ بنگلہ کھڑا ہو سکتا ہے. غریب بچی کی شادی میں 10,000 روپے نہیں دیے جا سکتے. اگر انفاق فی سبیل اللہ پہ عمل ہو، اگر زکوٰۃ پہ عمل ہو، تو ہندوستان میں کوئی مسلمان غریب نہ رہے. جتنے چورے وقت پہ قابض ہوتے ہیں، یہیں کی بات نہیں کروں، میں تو ہندوستان گھومتا رہتا ہوں اور فوجی ہوں. میں تلخ بات بولتا ہوں. رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. اقبال نے کہا اپنے بھی ناخوش، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. آپ جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا زہر پلا رہے ہیں. کیونکہ آج کی تعلیم، میں بھی انگلش میڈیم کا بھی، میں بھی آل سینس اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میری ماں نے اس بات کی گفت کی تھی بچپن سے، کہا کہ دین بھی ساتھ چلتا رہے. اب آج کی تعلیم سلمان رشدی پیدا کرے گی، جاوید غدار پیدا کرے گی، شاہ رخ خان پیدا کرے گی. آج کی تاریخ صحابہ کو تو چھوڑ دیجئے، تابعین تبھی تو چھوڑ دیجئے، مولانا محمد علی جوہر نہیں پیدا کرے گی، اقبال نہیں پیدا کرے گی. اقبال نے کہا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم آئے گی، ہماری غریبی مٹ جائے گی. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ. کس کو معلوم تھا کہ بے دینی بھی آ جائے گی. ایچ جی ویلز، آخری کروں ابھی 5 منٹ میرے باقی ہیں. ایچ جی ویلز بڑا مورخ، رسول اللہ کا کٹر دشمن، نمبر 1 دشمن. وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی جو کتاب تھی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، اس کا نکال دیا اس کو انہوں نے. کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے بڑے بڑے خطبے دیے، بڑے بڑے سرمن دیے، انکلوڈنگ دا نظرت، جیسز آف نظرت. جیسس نے بھی انسانی برابری کے، اخلاق کے، خدمت کے، بھائی چارگی کے، لیکن کوئی قائم نہیں کر سکا. اگر کسی نے کر کے دکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دشمن بھی معترف ہو گیا. ہم جلوس نکالتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت نہیں جانتے، نہ رسول اللہ کی سیرت سننے کے لیے کبھی جانے کی توفیق ہوتی ہے. مسجد میں جمعہ کے خطبے چلے جاتے ہیں تو پیچھے نوجوان سارے، آپ بھی دیکھ لیجیے مساجد میں باتیں کھڑے کرتے رہے. مجھے افسوس کی بات ہے دلی میں جمعے کی نماز گاؤں اور خطبہ ہو رہا ہے، مولانا جو ہے موبائل چل رہا ہے ذرا.
اللہ معاف کرے، موبائل کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ مسجد میں پہلے تو لے آتے ہیں، چلیے مجبوری آپ دفتر لے آئے، لیکن یہ حال ہو گیا ہے کہ مثلا تو آپ کم سے زیادہ مصروف آدمی ہے کہ موبائل کام سے چھوٹتا نہیں آپ کے، سب میں بیٹھے ہو موبائل ہاتھ پہ چل رہا۔ کبھی ایک وقت کبھی اپنے گھر میں رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا یا بچوں کو کروایا؟ بہت کروایا تو کچھ چل رہا۔ معجزے کیا ہیں، کرامتیں کیا ہیں؟ معجزے موسیٰ کا معجزہ باقی ہے، شق القمر باقی ہے، معجزے باقی نہیں رہتے، ذات کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، تعلیم باقی رہتی ہے، اس کو تو ہم بھلا دیے۔ ہم نے قرآن جیسی انقلابی کتاب کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے یا پھر جہیز میں دینے، یا سفر میں جا رہے تو نیچے سے 7 بار نکل کے چلے جاؤ، اس کے لیے رکھ لیا۔ قرآن کبھی کھول کے ایک صفحہ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اگر ایک صفحہ قرآن کا روز پڑھیں، 10 منٹ سے پڑھ کے نہیں پڑھیں لگیں گے آپ کو۔ سیدھے رسول کے 2 صفحے اگر پڑھیں تو 10 منٹ، ہم 20 آدھا گھنٹہ میں اللہ اور رسول کو نہیں دے سکتے۔ خوب نوافل ہیں۔ شیطان اپنی مجلس شورا میں کہتا ہے اپنے شاگردوں سے، مست کر دو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے۔ اور صاحب 3 بجے رات سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، بڑے نیک آدمی ہیں، بالکل صحیح، بالکل نیک ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، فرشتے آئے، دیکھا کہ 3 لوگ بہت عبادت گزار ہیں، تو اللہ کے پاس گئے، کہنے کیا کرے، کہلے پہلے ان تینوں کو ختم کرو۔ پھر آئے، دیکھا کہ ایک شاپ تو ضرورت کی کسی اور بخش دیا، اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہنا ہے۔ پھر گئے اللہ کے پاس، کہا کہ پہلے اس پہ عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کہا کہ جب لوط پوری قوم سے برائی کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، ان کا کام تھا جا کے لوط کی مدد کرتے، اس کا ساتھ دیتے، نہ کہ اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہتے۔ مست کر دو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، صبح بٹھا دو اللہ اللہ کرتے ہوئے، پختہ تک کر دو مزاج خانقاہی میں سے، خانقاہ کا متولی بنا کے بٹھا دو تاکہ دنیا پہ حکومت شیطان کی کارندے کرتے رہے، حکومت ان کو دے دے۔ اگر آپ حکومت نہیں کریں گے، اگر آپ اللہ کا قانون نافذ نہیں کریں گے، چور کے ہاتھ کون کاٹے گا، زانی کو کون کوڑے مارے گا، سنسار کون کرے گا، اسلامی قانون کون کرے گا؟ کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے آج 3 طلاق کے اوپر حکومت قانون لا رہی ہے آپ کی اپنی حرکتوں کے لیے۔ آپ بلا وجہ ذرا سی بات پہ طلاق طلاق طلاق، قرآن میں کہیں نہیں ہے 3 طلاق ایک ساتھ، لیکن قرآن کو نہیں مانتے بھی میں 3 طلاق کی تائید کروں گا، اس لیے کہ تم کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا اگر کچھ کریں گے تو ہمارے عالم ہمارے مفتی بیٹھ کے کریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمارے دین کے معاملے میں دخل دینے کا؟ اگر تم غیرت مند مسلمان ہو تو اپنا مقدمہ لے کے کورٹ کو نہیں جاؤ گے، بیوی اور مرد کے اختلافات لے کے نہیں جاؤ گے، تم جاؤ گے اپنے قاضی کے پاس، یہ بات طے کر کے میرے خلاف بھی ہوگا تو میں اس کو ایکسپٹ کروں گا۔ اگر مسلمان ہو تو تم نہیں جاؤ گے کورٹ کو، تم مان لو گے اس چیز کو؟ کون ہوتا ہے مودی؟ کون ہوتا ہے حکومت ہند کی طلاق کے معاملے میں دخل دے؟ میں مانوں گے نہیں مانوں وہ دوسری بات ہے، لیکن میں تائید کروں گا اس کی وجہ اور ایک ہے، میں نہیں دیتا طلاق، لیکن مارتا بھی نہیں ہوں، لیکن صبح شام تک تنگ کرتا ہوں، کھانا نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، صبح اٹھتے گالی گلوچ کرتا، وہ بہتر ہے کہ جدائی بہتر ہے؟ ارے 3 طلاق کا حکم لانے سے پہلے کھاپ مرڈر کا حکم لے کے آؤ۔ جو دو نوجوان ایک ہی دھرم کے اپنی ذات الگ ہے جا کے اپنی شادیاں کر لیتے تو تم کو مرڈر کر دیتے ہو، اس کے خلاف قانون بنانے کی تم کو توفیق نہیں ہوتی۔ اگر غیرت ہے مسلمانوں میں، اپنے طلاق کے مقدمے نہیں لے کے جائیں گے کورٹ کو اگر یہ قانون نافذ ہو گیا۔ پہلے تو طلاق دے کیوں؟ رسول نے شادیاں کی، کبھی رسول نے طلاق دی؟ کہا کہ اگر تمہاری کسی بیوی میں ایک بات خراب ہے تو ہو سکتا ہے دوسری بات اچھی ہو۔ طلاق دینے کے لیے شادی کی تم نے ذرا سی بات پہ؟ نمک کم ہوگا طلاق، صبح آتے مار پیٹ کرتے ہیں۔ رسول نے کبھی اپنی بیوی کو مارا؟ کہا کہ قرآن میں مارو کہ کیسا مارو؟ چند تین کے اٹھا دے کے ہاتھ پہ مارتے تھے، حکم ہے کبھی تھپڑ مسلمانوں میں دیکھ لیجیے جا کے، صبح اٹھتے بیٹھتے بیوی کی ماں بہن بیوی کو گالی لات گھسے سب، تم دعوت دے رہے ہو لوگوں کو دخل اندازی کرنے کا، اس لیے کہ نہ تم قرآن جانتے ہو نہ تم حدیث جانتے ہو، نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہو نہ حدیث پہ۔ دنیا کا بہترین انقلاب، دنیا سب سے بڑا انقلاب
جس رسول نے لایا اس رسول کے بارے میں تم ایک نہیں جانتے. وہ رسول جب جس کے آخری وقت ہے اس کا ایک ہی زبان پہ کہ امت امت امت, وہ رسول امت کے لیے رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اور تم اس رسول کے لیے کیا کرتے ہو؟ جلوس نکالتے ہو, رسول کی ایک بات پہ عمل نہیں کرتے. بہت مشکل تھا. میں نے کہا میں تو اس کو تو گھنٹوں چاہیے, کیونکہ میں فرینچ ریولیوشن ڈیفائن نہیں کر سکا, کمیونسٹ ڈیفائن نہیں کر سکا, وقت ہی نہیں ہوتا اس کا. لیکن چیلنج ہے میرا, کوئی ریولیوشن ہو, کیا کوئی ریولیوشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریولیوشن سے, انقلاب سے بڑا انقلاب ہے کیا؟ ہم نے صرف یہ لے لیا کہ اتنے بار یہ پڑھ لیں, اتنے بار یہ پڑھ لیں, اور شب قدر میں سورہ فاتحہ ایک بار, سورہ قدر 100 بار. اب آپ سورہ قدر 100 بار گننے میں ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہے, وہ تو میرے نیک لوگ بتائیں گے صاحب میں تو جو عابد متقی پرہیزگار تو نہیں ہوں, لیکن میری عقل حیران ہوتی ہے کہ صاحب کہ بھئی آپ گن رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دھیان, کیونکہ حکم ہے آپ کے پاس ہے. احسان کیا ہے کہ اگر جب عبادت کرو تو کوشش کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, لیکن اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے, اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, تو سارا دھیان اللہ کی طرف جانے کے بجائے آپ کا دھیان گننے میں ہے. اقبال نے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود, جو تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میں کسی کو نصیحت کرتا نہیں ہوں, میں خود اس قابل نہیں ہوں, لیکن میری اس دعا ہے بزرگوں سے بھی, نوجوانوں سے بھی, کہ اللہ واسطے اپنے اپنے گھروں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کا کرنا شروع کریں, حضور کی سیرت پڑھیں, کیونکہ حضور کی سیرت سے قرآن کے بعد حضور کی سیرت سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. الحمدللہ میں نے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, کافی چیزیں پڑھتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, قطعی نہیں, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن کے بارے میں, یہ کتابیں نہیں چیزیں دی غلط, یہ تو کتاب نہیں ہے کوئی چیز ہے. فارابی پریشان ہے کہ یہ کیا کلام ہے. ایک ایرانی شاعر نے کہا کہ میں لکھوں, میں اس کے برابر بناؤں گا. کہا ٹھیک ہے, وہ 40 دنوں کا مجھے کمرے میں بند کر دو, میں یہاں رہوں گا, کھانا پینا سو بھی دینا. لکھتا پھینکتا 1 مہینہ 1.5 مہینہ کو اس کے بعد توبہ کے لیے میں نہیں کر سکتا. اور مکے میں خانہ کعبہ پہ قصیدے لٹکا جاتے, سب 7 شاعروں کے جو بہترین شاعر ہوتے تھے, تو اس میں سے ایک مسلمان ہو گیا. تو تمہوں نے کہا کہ تم شاعری چھوڑ دیے, میں نام بول رہا ہوں صحابی کا, شاعری جو کہ بعد از قرآن, انہوں نے کہا کہ قرآن کے بعد شاعری کرنے کی گنجائش ہے. جب قرآن آ گیا تو میں کیا شاعری کروں, میں میری زبان گم ہو گئی, اور اس کتاب کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا. ایک وقت کبھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک صفحہ قرآن کا ہم ترجمے سے پڑھ لیں. 2 گھنٹے ٹی وی میں, بچہ 24 گھنٹے موبائل لگا ہوا ہے, لیکن کبھی اس کو کہا نہیں جاتا کہ بیٹھ جا, کم از کم ایک صفحہ تو پڑھ لے, حضور کی سیرت کا پڑھ لے. تو کتنی کتابیں لکھی گئی حضور پہ کہ بھئی مختصر سیرت ہے پروفیسر کرشنا راؤ کی, جو ہندی میں بھی آ چکی, ہو سکتا ہے اردو میں ہو, تیلگو میں ہو. محمد دی پراپٹ آف اسلام 16-20 صفحے کا رسالہ ہے, اس نے کیا کتاب لکھی ہے صاحب میں بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح کیرن آرمسٹرانگ نن ہے, کرسچن, وہ جو عورتیں جھکوا بیٹھی ہے, اس نے بھی لکھا محمد دی پراپٹ آف اسلام, اتنی کتاب ہے. تحقیق بڑے بڑے عالم کیا تحقیق کرے گا, اسے کتاب لکھی ہے تحقیق کر کے. اور ہم نہ حضور کو جانتے ہیں. آپ کے گھروں میں کتنے بچے ایسے ہیں جو صحابہ کا خلفائے راشدین کو جانتے ہیں, جو عشر مبشرہ 10 صحابہ جن پہ 2 کیا گھرام ہے ان کے نام جانتے ہیں. کتنے لوگ 10 صحابی کے نام جانتے ہیں, 12 صحابی کے جانتے ہیں. کوئی امام اعظم, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے نام جانتے ہیں. جو غزالی, فارابی, ابن سینا, ابن رشد, ابن حزم کے نام جانتے ہیں. کتنے ہم جانتے ہیں, شاہ رخ خان کی پوری خاندان کی ہسٹری جانتے ہیں. اسلام پوجا پاٹ کا دھرم نہیں ہے, ماتھا ٹیک دینے کا دھرم نہیں ہے. اسلام عملی دھرم ہے. اسلام یہ کہ ہر چیز پہ عمل کرو, جو بات ہے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اور قرآن اور حدیث کے مطابق دوبارہ میں حکومت بھی ہے. اب سیاست کا نام لیتے رہے, توبہ کرو توبہ, مسجد میں سیاست. آج ایک چھوٹی بات بول کے ختم کر دوں گا کہ آج کسی دفتر میں جائیں گے تو مولانا آزاد کی تصویر بھی غائب ہو گئی. گاندھی, نہرو, سبھاش چندر بوس, پٹیل, اب تو ساور کی فکر بھی آ گئی جس نے انگریزوں سے معافی مانگی تھی.
ہمارے پاس سراج الدولہ جو ٹیپو سلطان نے جانے قربان کی، بہادر شاہ ظفر نے بیٹوں کے سر کٹے ہوئے ناشتے میں پیش کی گئے، اور تم ساورکر کو مانتے ہو جس نے انگریزوں سے معافی مانگی انڈمان نکوبار سے کہ مجھے چھوڑ دو تو نوجوانوں کو تمہارا غلام بناؤں گا. ان کی تصاویر ہے، کسی مسلمان کی تصویر نہیں ہے. تو آپ کا بچہ جب دیکھتا ہے تو اس پہ احساس کمتری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کبھی مسجد میں بتایا کہ وہ جمعے کے اردو تقریر میں بتایا آپ نے مسجد میں کہ ہم ہندوستان کی آزادی میں ہمارا یہ حصہ ہے جب سراج الدولہ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، مراٹھے جا کے انگریزوں سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے؟ کبھی بتایا تم نے یہ بات؟ تم نے بتایا کہ مسلمانوں کو میرے پاس چارٹ ہے جس پہ سینکڑوں مسلمانوں کو کس مقام پہ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کبھی تم نے اپنی مسجد میں، کیونکہ یہ بتانا دین نہیں ہے. یہ اپنے بچے میں خود اعتمادی پیدا کرنا دین نہیں ہے. دین یہی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ بھی دین ہے. غور کریں آپ. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں تو بہت طلب کرتا ہوں، فوجی آدمی ہوں.